ایم اے مجیب صاحب، ایک بار پھر آپ کا خیر ہے آج کے اس خاص پروگرام میں. بے شکریہ آپ لوگ. وکیل صاحب، ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے اور شاید یہی ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی گھومتا ہوگا کہ یہ لوگ خود کو گو رکشک کہتے ہیں، لیکن یہ بڑے جانوروں کے ان بازاروں میں کیوں نہیں جاتے جہاں کھلے عام خرید و فروخت ہوتی ہے؟ آخر یہ لوگ بازاروں میں جانے کے بجائے سڑکوں اور راستوں میں گھات لگا کر گاڑیوں کو کیوں روکتے ہیں؟ کیا قانون اس طرح کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی گو رکشک نہیں ہے جی. یہ لوگ غیر سماجی عناصر ہیں. جی. دیکھیے جتنے بھی گوشالہ ہے جی. آپ جا کر کے دیکھیے گوشالاؤں میں کہ ان کو کس طرح سے ہیومن کنڈیشنز میں ان کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے جو سو بالکل بھی کوئی دیکھ بھال نہیں رہتی. ایسے کنڈیشن میں رہتے ان کی بیماری کے بارے میں دیکھنے والے کوئی نہیں ہے. ان کو گھاس وغیرہ دینے والے بھی کوئی نہیں رہتے, پانی دینے والے بھی نہیں رہتے. وہی کہ ایک بدتر حالات میں گوشالاؤں میں گایوں کو رکھا جاتا ہے. ان سب چیزوں کو فراموش کرتے ہوئے یہ جو غنڈہ عناصر ہوتے ہیں, جو یہ غیر سماجی عناصر ہے, جو بے روزگار ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد اور جیسے ہندو واہنی جیسے جو کمیونل فورسز ہے, ان کے چھوڑے گئے ہوئے یہ غیر سماجی عناصر ہیں جی, وہ لوگ خاص کر ایک مذہب کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی, جیسے کہ ہمارے قریشی برادران ہیں, جی, جی, وہ اس بزنس سے وابستہ ہیں. جی. ان کو ٹارگٹ کرنا ان کا مقصد ہے. جی. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے, چاہے وہ گورکشک ہو یا کوئی اور ہو, جی, کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. اگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا, پولیس کو برابر اختیار ہے کہ وہ مداخلت کریں اور وہ کوئی بھی ایکشن ایز پر لا لے. اور کوئی بھی اگر کسی قسم کی غیر قانونی حرکت کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کے پولیس اسٹیشن میں اس کا کمپلینٹ کرے. تو پولیس کو اختیار ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے. یہ جو گورکشک ہے یہ غیر سماجی عناصر ہے, ان کو روکنا ضروری ہے. اور خاص کر یہ پانی میں کے مینڈک کے جیسا بقرعید کے وقت یہ لوگ نکل کے آتے ہیں. جب بقرعید آتی ہے تو ان کو یہ پورے ان کے خوابوں میں خیالوں میں سب جو سو گائے رہتی, ان کے گھر میں بھی گایاں گھومتے رہتے, ایسا ان کا ماحول ہو جاتا. جی, حالانکہ اب وہ تو فیمیل جانور تو لایا نہیں جا رہا ہے, اس پہ پوری طرح پابندی ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اس قانون پہ عمل بھی کرتے ہیں. جی ہاں, میں ایک 2023 میں چیف جسٹس اس ٹائم کے اجول بھویان صاحب چیف جسٹس تھے تلنگانہ ہائی کورٹ کے, وہ اور جسٹس تکارام صاحب کا بینچ تھا. اس بینچ کے اوپر ایک معاملہ, ایک صاحب کوئی یوگا تلسی فاؤنڈیشن کے نام سے کوئی ایک صاحب خط لکھے بقرعید کے عین پہلے, کہ یہ بولتے ہوئے کہ کیونکہ اب بقرعید آ رہی, بقرعید میں مسلمان بڑے لیول کے اوپر جو سو گایوں کو ذبح کرتے, گائے کیونکہ ہندو دھرم کی ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے, تو اس کو ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اقدامات کریے. بلکہ ایک صاحب ایک خط لکھے, اس کو سو موٹو قبول کرتے ہوئے اس وقت چیف جسٹس صاحب اپنے آرڈر میں لکھے کہ بقرعید کوئی پہلی بار نہیں منایا جا رہا, یہ بقرعید منایا جائے گا 1 سال پہلے معلوم رہتا کون سی تاریخ کو منایا جا رہا. آل آف اے سڈن بقرعید سے پہلے کوئی صاحب ہی آ کے مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی اور منشا ہے. اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے. یہ بولتے ہوئے اس وقت اجول بھویان صاحب جو ہمارے چیف جسٹس سے تلنگانہ کے, وہ لوگ واضح کر دیے تھے کہ جو ہمارے ریاست میں 2 قانون ہیں جو جانوروں کے تعلق سے ہوتے ہیں, تلنگانہ پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹر اینڈ اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1966 ایک ایکٹ ہے. یہ ایکٹ کے تحت ٹوٹلی کاؤ سلاٹر مطلب کاؤ کے ذبیحہ کو ٹوٹلی بین لگاتی. اس کے بعد بھی سمجھے کہ بھی اگر کوئی جانور کو ذبح کرنا ہے, ذبح کرنے کے لیے لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے کہ بھئی یہ ذبح کے قابل ہے. اور یہ بھی سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے کہ بھئی اس جانور سے اس وقت کوئی نہ دودھ نکالا جا سکتا ہے, نہ ہی جو سے کوئی ایگریکلچر ایکٹیویٹی میں اس کا کوئی کام عمل دخل رہے گا. یہ ذبیحہ کے لیے فٹ ہے کر کے ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا. سیل پرچیز کا ووچر ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کا پراپر انتظام ہونا چاہیے, تب وہ فریلی ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو کوئی بھی جانور کو ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے اس کو کوئی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بقرعید سے پہلے ہر جانور کو گائے ماتا سمجھتے ہوئے یہ ہائی ویز کے اوپر, شہروں میں داخلی پوائنٹس کے اوپر اور جگہ جگہ پہ رکاوٹ کر کے دہشت پیدا کرنا اور
اگر کوئی نہتا ڈرائیور مل جا رہا, کوئی نہتا اس اگر گاڑی میں مل جا رہا جہاں پہ یہ جانوروں کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا, تو اس کو اتار کے اس کو ماب لنچنگ کا نشانہ بنانا, یہ سب بھی ایسے اقدامات ہے, غیر قانونی کام ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات اور یہاں پہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں. سپریم کورٹ تحسین پوناوالا کیس کر کے ایک مشہور کیس ہے. تحسین پوناوالا کیس میں ویجیٹیرینزم جو ہے, مطلب ویجیٹیرینزم کے نام کے اوپر, تو ویجیٹیرینزم مطلب جو وائلنس کرتے ہیں اس کے اوپر سخت نوٹ لیا. تحسین پوناوالا کیس ایک مشہور کیس ہے. تحسین پوناوالا کیس میں سپریم کورٹ پورے ہندوستان کے ریاستوں کو ڈائریکشنز دیا. یہ ڈائریکشنز دیا کہ ہر سٹی, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سپرنٹینڈنٹ لیول کے آفیسر کو نوڈل آفیسر اپوائنٹ کرنا چاہیے. وہ نوڈل آفیسر کا کام یہ رہے گا کہ اس طرح سے ماب لنچنگ کا ماحول بنانے والے غیر سماجی عناصر کے اوپر نظر رکھتے ہوئے, ان کے ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتے ہوئے, ان کے کوئی بھی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا یہ نوڈل آفیسر کا کام رہے گا. اور یہ بھی بولا کہ اگر کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ اس طرح کے ماب لنچنگ کے ذمہ دار لوگوں کو روک رہا تو پھر وہ ریاستی حکومت اس کا ذمہ دار رہے گا. اور جو بھی متاثرہ شخص ہے وہ متعلقہ ریاست کے ہائی کورٹ کو رجوع کرتے ہوئے اس طرح کے عناصر کو روکنے کے واسطے ضرور اقدامات کر سکتا. یہ تحسین پوناوالا کا بہت مشہور کیس ہے. دوسری بات یہ ہے, کو چھوڑ دیجئے, بچڑا چھوڑ دیجئے, مطلب میل, جیسے بیل کی جو بات ہو رہی, بیل کے ذبیحہ کے اوپر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. اب ان کو کیسا کیا ان کے ڈیفیکٹ ہے نہیں معلوم, کون سی آئینہ کو لوگ استعمال کرتے, ان کو کوئی بھی جانور دکھا تو گائز دکھتی ہو لوگ. تو یہ ان کی دشواری ہے. مقصد ایک ہی ہے, ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کا جو ہے اس کے ماحول کو بگاڑنا, اور خاص کر ایک مذہبی طبقے کو نشان بنانا یہ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. تو کاؤ سلاٹر تو کبھی کا بند ہو گیا, اور سلاٹرنگ بھی ابھی ہمارے پاس کیا ہے مخصوص, جیسے کہ سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن جانور کو آپ کہیں سے بھی کرو, لیکن GHMC کے اپائنٹڈ اور مختص کردہ سلاٹر ہاؤسز میں سلاٹرنگ ہو رہی ہے ابھی. اور جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے, مذہبی فریضہ کے لیے ہم جو جانور لے کے آ رہے ہیں, باضابطہ قریشی برادران جو دوسرے مذاہب کے جو ان کے سینٹیمنٹس ہے اس کو خیال رکھتے ہوئے جو جانور قانونی طور پر جس کی اجازت ہے اسی جانوروں کو لے کے آ کر کے ہمارے مذہبی فریضے کو ہم پورا کر لے رہے. ہمارا مذہبی فریضہ پورا کرنا کبھی بھی ہمارے کسی بھی بھائی کے طرف سے دوسرے مذہب کے کوئی بھی عقائد ہے یا ان کے سینٹیمنٹس کو ان کو تکلیف پہنچانا کبھی بھی مقصد نہیں رہا. تو ان عناصر کو روکنے کی ضرورت ہے. قانون ہے, اگر سمجھیے کہ بھائی اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا, اب ہمارے پاس دیکھنے میں کیا آتا, کو سلاٹر ایکٹ نہیں بھی لگائے تو پولیس والے کیا کرتے, دباؤ میں آ کے ایک اور کیس لگاتے, کروئلٹی ٹو اینیمل ایکٹ بول کے ہے. اس میں چاہے کوئی بھی اینیمل کو, ارے بھائی ان کو ٹھہرا کر کے لا رہے تھے, ان کو جو سو پراپر پانی نہیں دیے, ان کو چارہ نہیں دیے, ان کے پیر کو مار لگ گیا, ان کو ٹرانسپورٹیشن کرتے خود جو سو پریکاشنز نہیں لیے, مطلب ہر جانور کے تعلق سے کروئلٹی ٹورڈز اینیمل ایکٹ بھی لگا کے جو 1960 کا ایک قانون ہے, وہ قانون لگاتے بھی جو سب پورے جانوروں کو بھی روک لیتے, وہ وہیکل کو بھی روک لیتے. تو عدالتیں جو ہے ان کو انٹرم کسٹڈی دینے کے لیے جو بھی عدالت سے رجوع ہو رہے ہیں وہاں سے وہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, ہر بقرعید سے پہلے اس طرح کے عناصر اٹھ کے آتے ہیں, ان کو روکنے کا کام حکومت کا ہے, ان کو روکنے کا کام پولیس کا ہے. کوئی بھی ہمارے قریشی برادران کی طرف سے یا کوئی بھی مسلمان بھائیوں کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جاتا ہے, نہیں کیا جائے گا جس کے تحت کسی دوسرے مذہب کے سینٹیمنٹس کو دھکا پہنچے.